لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے مقدس گھر یعنی مسجد میں جمع فرمایا اور ایک بہت اہم عبادت نماز جمعہ، جس کے لیے اللہ نے ہم کو یہاں اپنے گھر میں بلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ کچھ دین کی باتیں سنیں اور سنائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ عربی مہینوں کے اعتبار سے تیسرا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ۔ ربیع اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے، اور آج سے تقریباً 1442 سال پہلے، 1441 سال پہلے مدینے میں ایسی ربیع ہوئی، ایسی ایک سدا بہار آئی جس کے بہار آنے سے دنیا میں رنگت آئی، جس کے آنے سے عورتوں کو عزت ملنا شروع ہوئی، جو جہالت تھی وہ جہالت ختم ہوئی، ذروں کو سورج کی روشنی ملی، اور وہ ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب مجھے اپنے بچے کی امید ہوئی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کی پیٹ میں تھے، تو بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں امید سے تھی، حمل سے تھی، مجھے کچھ ایسی چند نشانیاں ملی جو عام طور سے کسی عورت کو نہیں ملتی۔ جب اللہ کے نبی بطن میں تھے اماں بی بی آمنہ کے، پہلے انہوں نے کہا کہ عام طور سے جو عورت حمل سے ہوتی ہے، پیٹ سے ہوتی ہے، اس کو اس کا بوجھ معلوم ہوتا ہے، پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، اور درد بھی ہوتا ہے۔ تو بی بی آمنہ نے کہا کہ یہ چیزیں مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں کنویں پر پانی لینے کے جایا کرتی تھی، پانی لینے کے لیے، بھرنے کے لیے، کیونکہ عام طور سے پہلے عربوں میں یہی دستور تھا، کنویں تھے اور عورتیں لائن لگاتی تھیں اور باری باری پانی بھرتی تھی۔ لیکن بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جس وقت میری باری آتی تھی پانی بھرنے کی، اور میں کنویں کے پاس جاتی تھی اور اپنا جو ڈول تھا پانی لینے کے لیے اس میں ڈالنا چاہتی، تو
میرا وہ ڈول اس میں ڈالنے سے پہلے ہی وہ پانی اوپر آ جا کرتا تھا، اور بی بی آمنہ اطمینان سے پانی بھرتی اور چلی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اتنے معجزات دکھا دیے، اتنے ایسی چیزیں آ گئی سامنے۔ پھر بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ چند ایسی چیزیں میرے سامنے ظاہر ہونے لگی، مجھے ایسے خواب آتے تھے، بڑے خوبصورت اچھے خواب۔ لیکن جب بی بی آمنہ نے اپنی سہیلیوں سے ذکر کیا، دوسری عورتوں سے، کہ مجھے اس طرح کے خواب آتے ہیں، اب چونکہ عربوں میں ایک دستور اور تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک بدعت، ایک رسومات پھیلی ہوئی تھی، اور بظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تو پتہ نہیں کتنی بدعات تھی۔ تو وہ جو سہیلیاں تھی وہ کہتی ہے بی بی آمنہ سے کہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ایسے خواب آ رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ سائے کا اثر ہے، آپ ایسا کریں ایک لوہے کا کڑا بنوا لے اور اس کو اپنے گلے میں ڈال لے، یہ سائے کا اثر ختم ہو جائے گا۔ بی بی آمنہ نے یہی کیا، لوہے کا کڑا بنوایا، اپنے گلے میں ڈال لیا۔ لیکن جس وقت وہ رات میں سوئی تو خواب میں انہوں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت چہرے، بزرگ ہیں، نورانی ہے، چہرہ چمک رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے کڑا پہنا تھا گلے میں، اس کو ایسے ٹچ کیا، وہ ٹوٹ کے نیچے گر گیا۔ بی بی آمنہ نے کہا کہ آپ نے اس کو کیوں توڑ دیا، اس کو کیوں ختم کر دیا، اور آپ کون ہیں؟ تو وہ جو خواب میں آئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کڑا آپ نے کیوں پہنا ہے، یعنی اپنے گلے میں یہ اپنے آپ کو کڑے سے کیوں باندھ لیا تم نے؟ تم جانتی ہو یہ جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے یہ کون ہے؟ یہ تو بدعات کے کڑوں کو توڑنے والا ہے۔ یہ جو عرب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے جو بدعات اور رسومات چلی ہوئی تھی، خواب میں بتایا گیا کہ یہ تو ان کو ختم کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ جب بی بی آمنہ کی آنکھ کھلی اور صبح میں دیکھا انہوں نے، تو اپنے اندر سے ایک خوشبو سی محسوس ہونے لگی ان کو۔ تو جو وہ سہیلیوں میں جاتی آتی، پانی وغیرہ بھر کے آتی، اب تمام سہیلیاں نے ان سے پوچھا کہ سب سے بہترین عطر تم کون سا کہاں سے منگاتی ہو اور کیسے استعمال کرتی ہو، اتنی اچھی خوشبو آتی ہے؟ بی بی آمنہ نے فرمایا کہ میں تو کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی، میں تو کبھی بازار دیکھا بھی نہیں، میں کبھی بازار گئی بھی نہیں۔ اب یہ بات حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوئی۔ اب حضرت عبد المطلب نے بی بی آمنہ سے پوچھا کہ بیٹی یہ اتنا اچھی خوشبو یہ تم کہاں سے لگاتی ہو، کہاں سے تم نے اس کو منگایا؟ اب بی بی آمنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں نے تو کبھی بازار دیکھا بھی نہیں، میں تو کبھی بازار گئی ہی نہیں، مجھے پتہ نہیں یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ اب بی بی آمنہ نے کہا کہ چند ایسی باتیں میرے ساتھ میں رونما ہوئی ہے کہ اگر میں ذکر ان کو کروں گی تو مجھے لگے گا کہ شاید آپ مجھ کو کوئی دیوانی کہیں گے، یہ کوئی پاگل ہے۔ لیکن جب بی بی آمنہ نے وہ باتیں بتائی کہ جس وقت جب میں زمین پر چلتی ہوں سورج میرے اوپر ہوتا ہے تو بادل میرے اوپر سائے کی طرح منڈراتا رہتا ہے، میرے اوپر دھوپ نہ آئے، جب میں راستے میں چلتی ہوں کوئی پتھر یا اٹروڑا میرے پیر کے نیچے آ جاتا ہے تو وہ روئی کی طرح نرم ہو جاتا ہے، جب میں کسی درخت کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ درخت جھک جاتا ہے، گویا کہ وہ مجھے سلام کر رہا ہے، جب میں پہاڑ کے پاس جاتی ہوں تو وہ مجھ سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اور جب میں بیت اللہ میں جاتی ہوں تو بیت اللہ مجھ سے ہم کلام ہو جاتا ہے اور مجھ کو خوشخبری دیتا ہے۔ یہ تمام کی تمام جو نشانیاں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کی تھی۔ اب بی بی آمنہ نے تمام چیزیں بتائی اور رو رہی ہے، اللہ سے دعا بھی کر رہی ہے، لیکن چونکہ وہ تو یقیناً جو خوشبو تھی وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وہ اللہ نے خوشبو کو پیدا کیا تھا اور وہ خوشبو آ رہی تھی۔ جب تمام
اکثر یہ چیزیں ہونے لگی. حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی ہے، وہ اور ان کے اہلیہ، تو جب ولادت کا وقت قریب آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سب لوگ کمرے کے اندر تھے. تو اتفاق سے غل جو تھا وہ بجھ گیا. اب عبد الرحمن بن عوف باہر کھڑے ہوئے، انہوں نے خیال کیا کہ اب ولادت کا وقت آ گیا ہے. اب جو دائی ہوتی ہے، اب ان کو ایک دم اس کی ضرورت پڑی لائٹنگ وغیرہ کی. اس وقت وہ انتظام نہیں تھا، لیکن یہ بتی وغیرہ تھی وہاں، اس کو جلایا. اب جب بچے کو جنم دیا گیا، بچے نے جنم لیا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو گل تو ہو چکا تھا، روشنی نہیں تھی. بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جس وقت میرا بچہ دنیا میں تشریف لایا اور اس کو میں نے جنم دے دیا، کہتی ہے کہ کسی روشنی کی ضرورت نہیں پڑی، پورا کمرہ نور سے منور ہو چکا. اور چونکہ جب کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے تو وہ اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دیکھ لوں، میرا بچہ کیسا ہے. لیکن جس وقت بی بی آمنہ نے اپنے لاڑلے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پیدا ہوتے ہی سجدے کی حالت میں ہے. تو میرے عزیزو دیکھو، پتہ چلتا ہے کہ تمام کی تمام دنیا یہ لاتانی ہے، اس کا کوئی، یہ تو بیکار ہے. آخر اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اس دنیا میں کچھ نہیں ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیر کا دن تھا، صبح کا سہانا وقت تھا، 12 ربیع الاول کی، اور آج 12 ربیع الاول ہی ہے. تو یہ مختصر سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چھوٹی سی ایک سیرت تھی جو میں نے بیان کی. لیکن اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق ہم کو ملتا ہے، اور وہ یہ کہ آج ہم لوگ نمازوں کی کوئی اہمیت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے. ذرا سی کوئی بخار ہو جائے، کھانسی ہو جائے، نزلہ ہو جائے، کوئی طبیعت خراب ہو جائے، فوراً نمازوں کو ایک طرف اٹھا کر رکھ دیتا ہے. لیکن وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتی سجدے کی حالت میں. تو یہ بھی ہم کو ایک میسج ملا، کبھی نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، جبکہ نمازوں کی تو خاص طور سے پابندی ہونی چاہیے تھی. اس وقت دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ فرانس میں آپ نے سنا ہوگا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی بڑی گستاخانہ حرکت کی ہے. اللہ کے نبی کا کارٹون بنا کے وہ دکھایا گیا وہاں، اور فرانس کے صدر نے پھر یہی بات بولی کہ ہم تو یہ کرتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے. حضرت مولانا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے، اور غالباً جو واقعہ یہ پیش آیا اس وقت وہ جرمنی وغیرہ میں بھی پیش آیا تھا. یہ بات بڑی بہت دھیان سے سننا ہے، کتنی اہم بات حضرت شیخ یونس صاحب نے فرمائی. جب یہ بات حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی کہ حضرت ایسی ایسی اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی ہوئی ہے، شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکایا، اور سر جھکانے کے بعد میں انہوں نے یہ کہا یہ لوگ ایسی حرکتیں کیسے کر لیتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. لیکن اگلی بات انہوں نے جو کہی بڑی اہم بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ در حقیقت لوگوں نے اللہ کے نبی کے طریقے اور سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، طریقے پر چلنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے دوسرے لوگ آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو میرے عزیزو یقیناً آپ سامنے ہے، سب کچھ منظر حالات سامنے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ تمام چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے، اللہ کے احکاموں پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا دھرم کو پریورتن کیا جائے تو چند پیسوں میں وہ اپنے دھرم کو بیچ دے گا، اپنے ایمان کو بیچ دے گا. آج یہ ہمارے ایمان کی حالت. سب سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں چند برائیاں اتنی عام ہو گئی جو غیروں کے اندر تھی، وہ برائیاں مسلمانوں میں منتقل. بڑا افسوس ہوتا ہے. کیسے؟ مسلمانوں کا سب سے بڑا اگر بزنس کوئی کاروبار ہے تو سود کا کاروبار.
اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ پارہ نمبر 3 میں سود لینے والا اور دینے والا اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ بتاؤ اللہ اور اس کے رسول سے ہم جنگ کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر اتنی ہمت و طاقت ہے؟ بولو نہیں ہے نا۔ تو یہ چیزیں سود کا لینا، سود کا دینا، اور پھر اوپر سے مزید تاکید کر کے کہنا کہ میں آپ کو 20,000 دے رہا ہوں تو 25,000 لوں گا، تو مزید ڈبل گنا۔ تو یہ تمام عیب، جھوٹ سب سے زیادہ مسلمانوں میں۔ اپنے کاروبار بزنس کو بڑھائیں گے تو جھوٹ کے ساتھ بڑھائیں گے۔ میں نے ایک روایت پڑھی، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ جھوٹ بول کر کے آپ کا مال تو بک جائے گا لیکن جو برکت ہونی ہے وہ برکت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ سود والا جو مسئلہ میں نے ذکر کیا، سود کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں دین کو ختم کر دیں گے، اس کی نسلوں کے اندر سے دین کو اللہ مٹا دیں گے، بے دینی کی طرف جائیں گے۔ ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی، بڑوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ آنے والی جو نسل آتی جائے گی وہ بے دینی کی طرف جائے گی، شراب خانوں میں جائے گی، جوا خوروں میں جائے گی، اور الٹے سیدھے پتہ نہیں کیسا کیا کہ وہ کام کرنے لگے گے۔ تو میرے بھائی دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے سچی۔ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں بھائی ایسے حالات آ رہے ہیں، ایسے حالات آ رہے ہیں، ہمارے اعمال کی بدولت یہ حالات آ رہے ہیں۔ جیسے ہم دنیا میں اعمال کریں گے وہ اعمال آسمان کی طرف چڑھیں گے، اور پھر آسمان سے وہ حالات اتریں گے، جیسے ہمارے اعمال ویسے حالات۔ ایک صحابی کا اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی، میرا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے، میں بزنس کرتا ہوں، لیکن صبح جاتا ہوں تو ٹھیک، شام کو آتا ہوں تو نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حال ہیں۔ اس واقعے میں ایک اشکال ہو سکتا ہے چھوٹا سا، وہ یہ کہ بھئی وہ تو صحابی تھے، اللہ کے نبی کوئی وظیفہ بتلا دیتے، اللہ کے نبی دعا کر دیتے، لیکن یہ کیوں کہا کہ جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حاکم؟ اس سے میں ایک بات یہ سمجھا ہوں کہ غالباً وہ جو بات اللہ کے نبی نے ان کو کہی، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حاکم، تو وہ بات ان صحابی کے لیے نہیں تھی، وہ تو ہم تک پہنچنی تھی، ان تک وہ بات ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچنی تھی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے چند ایسی اللہ کے نبی سے باتیں معلوم کی، اگر وہ باتیں معلوم نہ کرتے تو آج ہماری زندگی بڑی مشکل اور دشوار ہو جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بڑی ہمت کر کے کچھ ایسی باتیں معلوم کی اللہ کے نبی سے۔ تو دیکھو بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے احکاموں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندیاں کریں، اور یہ تمام خرافات اور تمام گناہوں کو چھوڑنے کی پوری کوشش کریں۔ سود کا لینا دینا، رشوت کا لینا دینا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، غیبت، چغلی، تمام گناہوں کو ترک کرنے کی کوشش کریں۔ نمازیں پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو خود ختم کروا دے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔